بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیزیں دینے کا قصد ہی نہ کرو، اور اگر کوئی وہی ردی چیز تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ آیت کی تفسیر: گزشتہ متعدد آیات کے سیاق و سباق سے ایک بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انفاق کا ہدف اور اصلی مقصد اس کا اقتصادی اور مادی پہلو ہی نہیں بلکہ اس کا اخلاقی اور انسانی پہلو بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس آیت میں انفاق کے بارے میں مادی اور اخلاقی دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس اصول کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انفاق میں ایثار اور قربانی کا عنصر کار فرما ہونا چاہیے، جو ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے مال میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ چنانچہ دیگر متعدد آیات میں اس انفاق کو فضیلت دی گئی ہے جو مال سے محبت کے باوجود کیا جائے، جیسے کلام پاک میں ارشاد ہوا کہ سورہ آل عمران میں یہ ارشاد ہوا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ نہ کرو گے تب تک کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ ناکارہ اور ردی چیزوں کے انفاق کے بارے میں انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اگر یہ ردی چیزیں خود تمہیں دی جائیں تو تم بھی انہیں قبول نہیں کرو گے، لہٰذا ان کو خدا کی راہ میں بھی مت دو، ان ردی چیزوں کو انفاق مت کرو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی کا عمدہ حصہ انفاق کرو۔ لہٰذا ایسا انفاق سخاوت اور ایثار اور قربانی نہیں کہلاتا جس میں ردی اور بیکار چیزیں دی جائیں۔ اس قسم کا انفاق ان ردی چیزوں سے جان چھڑانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر ایک اعلیٰ انسانی اخلاق اور اقدار کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کے نزدیک اس انفاق کو فضیلت حاصل ہے جس کے ذریعے اعلیٰ اقدار کے مالک انسان کا پتہ چل جائے، اس کا سراغ ملتا ہو۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ انفاق اس وقت بارآور ہوگا جب وہ کسب حلال سے ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی اور عمدہ چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ انفاق کرتے وقت اپنی کمائی کا عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ تیسرا اور آخری نقطہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ انفاق نیک نامی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔
آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنی کسب حلال نیک کمائی سے نیک کمائی کا عمدہ حصہ اپنے راہ میں انفاق کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں اور حلقہ احباب کو عمل کرنے کی ہدایت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔